الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کو اللہ کے رسول اپنے بستر مبارکہ پر نہیں تھے تو میں ان کی تلاش کے لیے نکلی باہر، تو میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم نے کیا سوچا؟ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ حق تلفی کرے گا۔ امی عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ سوچا کہ کہیں آپ اپنی دوسری جوزہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، نہیں عائشہ، آج 15 شعبان المعظم ہے اور اللہ تعالیٰ 15 شعبان المعظم کی نصف شب یعنی آدھی رات گزرنے کے بعد اجلال رحمت فرماتا ہے، آسمان دنیا میں اجلال رحمت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی گناہوں سے معافی طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، ہے کوئی مشکلوں سے آسانی چاہنے والا میں اس کو مشکلوں کو دور کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار میں اسے روزی دے دوں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا چاہنے والا میں اسے شفا دے دوں، ہے کوئی پریشانیوں سے نجات چاہنے والا میں اسے نجات دے دوں۔ اور اے عائشہ، آج کی وہ مقدس رات ہے کہ آج کی رات کے بعد جس بندے کا 1 سال کے اندر انتقال ہونا ہے، جس کو دنیا سے جانا ہے، عائشہ آج ہی اس کا حکم اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے گا کہ فلاں شخص کا اس سال کے اندر انتقال ہوگا۔ آج ہی ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اگر روزے رکھتے تو شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے، اور آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ، شعبان المعظم میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے، جو نبی اللہ کا محبوب ہے، جس پر مقدس قرآن نازل ہوئی، جو جنت کا مالک ہے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت الہی بن کر آیا، وہ نبی کہتا ہے کہ میں اس حالت میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں اس حالت میں رہوں کہ میں روزے سے رہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے، عائشہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ بنو کلب ایک عرب کا بہت بڑا قبیلہ ہے، اور ان کے بکریوں کی جو ان کے پاس تعداد تھی اتنی زیادہ تھی کہ کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ اللہ کے رسول ان بکریوں کی مثال پیش کی کہ عائشہ، اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اپنے گنہگار بندوں کو بخشتا ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جو کسی کا دل دکھا کر کے رکھا ہے تو اس سے معافی طلب کرے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ آخری بات کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ اس رات میں بھی کچھ ایسے کم نصیب ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہوگی۔ امی عائشہ عرض کرتی، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہوگی؟ میرے کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں، شراب کا عادی جو توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرے گا، ماں باپ کو ستانے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا، مشرک کی بخشش نہیں فرمائے گا، جو رشتوں کو توڑنے کے کام کرتے ہیں ایسے رشتے کو توڑنے والے کی بخشش اللہ نہیں فرمائے گا، جو دوسروں پر جادو کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو دوسروں پر جادو کر کے نقصان پہنچاتے ہیں ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا ہے، اور جو کسی کو بغیر کسی خطا کے قتل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے اندر ان میں سے کوئی خطا ہے، اپنے دل کے اندر
دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، کہ ہم کسی اپنے ماں باپ کو تو نہیں ستا رہے ہیں۔ اور موبائلوں پر جو آج معافی نامے بھیجے جاتے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اپنے گھر پر جائیں، اپنے ماں کے اپنے باپ کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میرے ماں باپ، اپنے ماں باپ سے کہیں میرے ماں باپ، اے میرے ابا میری امی، اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی، ہم سے کبھی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو آپ کے دل پر لگی ہو، ہم تم سے معافی طلب کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی بخشش فرمائے گا اور اللہ تعالی ہم سب کو رب قدیر انشاءاللہ اس رات کی برکت سے جنت کا پروانہ دے گا۔ مگر ضروری ہے کہ ہم پہلے اچھے اعمال کر کے گزرے، نماز کی پابندی کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار بندہ جائے اور عرض کرے، چند آنسو رب کی بارگاہ میں گرائے، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کی ضرور بخشش فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا باری تعالی ہم سب کو رب قدیر اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے اور پروردگار عالم ہم سب کو اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔